السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ لان میں ہلکی ہلکی شبنم کی نمی ابھی باقی تھی۔ صبح کا وقت تھا مگر سورج پوری طرح نہیں نکلا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پرانے لکڑی کے فرنیچر سے ہلکی سی لکڑی کی باس آ رہی تھی۔ حسن میر اپنے مخصوص انداز میں کالی چائے کا کپ تھامے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جیسے برسوں کی بے سکونی نے وہاں ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ وہ نظریں زید میر پر جمائے ہوئے تھے، جو سامنے کرسی پر بیٹھا موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے چپ چاپ انگلیاں چلا رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حسن میر ٹھنڈی سانس بھر کر گہری آواز میں بولے، زید، تم چاہتے کیا ہو؟ آج مجھے صاف صاف بتا دو۔ 29 سال کے ہو چکے ہو، کب تک یوں ہی کنوارے رہو گے؟ میرے فرینڈ سرکل میں موجود تمام دوستوں کے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، کئی کی اولادیں بھی ہو چکی ہیں، صرف ایک میں بچہ ہوں جس کی اولاد شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ دیکھو، یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ تم بے وجہ کنوارے بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ کے تمام دوستوں کی شادی ہو چکی ہے، تمہارے لیے کتنے رشتے آتے ہیں، لیکن تم ہو کے دیکھنا تک نہیں چاہتے۔ یہ کتنی غلط بات ہے۔ زید نے آنکھیں اٹھا کر باپ کو دیکھا، پھر گہری سانس لی اور موبائل ایک طرف رکھتے ہوئے بولا، بابا، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اچھی بھلی لائف گزر رہی ہے میری۔ میں نے کبھی آپ کے سامنے شادی کی خواہش ظاہر کی؟ نہ کسی فضول کام میں پڑا، نہ آپ کو کسی بات پر شرمندہ کیا۔ پھر آپ کیوں بار بار یہ بات چھیڑتے ہیں؟ اور رہی دوسروں کی بات، کیا اب میں دوسروں کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا؟ کم سے کم مجھے اکیلے جینے دیں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی بھی تھرڈ پرسن شامل ہو جو پوری زندگی کو خراب کر دے۔ اور یہاں میں آپ سے ملاقات کے لیے آتا ہوں، خدا کے لیے مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ جب بھی آؤں آپ کے پاس، آپ گھما پھرا کر اسی بات کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔ مجھے بالکل نہیں پسند بابا شادی کا ٹاپک۔ وہ اس بار جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ واقعی تنگ آ چکا تھا۔ کئی سینئر آفیسر جب بھی اسے اس بات سے چھیڑتے تھے، وہ بنا سوچے سمجھے انہیں جھاڑ دیتا تھا۔ جونیئر آفیسر اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ تک نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اچھی طرح معلوم تھا زید میر کس مزاج کا انسان ہے۔ حسن میر کپ میز پر رکھتے ہوئے سیدھے ہو کر بولے، تمہیں کچھ پسند آتا بھی ہے یا نہیں؟ تم سے کسی بھی ٹاپک پر بات کروں تمہیں وہ پسند ہی نہیں ہوتا۔ اور بات سنو زید میر، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارے دشمن نہیں ہوں جو تم مجھے بھی اس طرح ٹریٹ کر رہے ہو۔ انہیں سچ مچ اس کا انداز بے حد برا لگا تھا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اکیلے نہ رہو۔ زندگی بہت لمبی ہے، کب تک اکیلے پن کا بوجھ اٹھاؤ گے؟ میں اپنی زندگی میں تمہیں کسی کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم کیوں مجھے دکھ دیتے ہو؟ کتنی لڑکیاں ہیں جو تم سے شادی کی خواہش مند ہیں، کتنے باپ ہیں جو تمہیں اپنی بیٹی دینا چاہتے ہیں۔ تم کیوں اس طرح ہر چیز سے کترا کر بھاگتے ہو؟ خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھا لو۔ زید تلخی سے مسکراتے ہوئے سر جھٹک کر بولا، اکیلا پن؟ بابا، انسان کا سکون اس کے فیصلوں میں ہوتا ہے، رشتوں میں نہیں۔ اور رہی شادی کی بات، تو جب مجھے لگا کہ یہ بوجھ اٹھانا ہے، میں آپ کو بتا دوں گا یا نکاح کر کے لڑکی لے آؤں گا سیدھا، لیکن ابھی نہیں۔ فی الحال میں اس مصیبت کو اپنے گلے کا توق نہیں بنانا چاہتا، اور آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مزید ایک بات بول بول کر ٹارچر نہیں کریں گے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، لیکن خدا کے لیے شادی کے لیے مجھے زور نہ دیں۔ حسن میر کے چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ وہ جیسے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زید کی بات نے انہیں روک دیا۔ چند لمحے بعد وہ ہمت کر کے نرم لہجے میں بولے، زید، میں نہیں چاہتا کہ تم میرے جیسے بنو۔ تمہاری ماں اگر مجھے چھوڑ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا۔ مت سزا دو اپنے آپ کو۔ میں نے تنہائی بھگتی ہے، تم کیوں بھگت رہے ہو؟
زید کا لہجہ اب تلخ ہو چکا تھا۔ بابا، کتنی بار کہا ہے آپ کو اس عورت کا ذکر میرے سامنے نہ کیا کریں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور پلیز مجھے بار بار مت ٹارچر کریں شادی کے نام پر۔ مجھے پولیس اسٹیشن جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جوتے پہننے لگا۔ حسن میر بس اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ زید دروازے کی طرف بڑھا تو انہوں نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا، جیسے دل میں کہہ رہے ہوں اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور واقعی اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز جیسے کمرے کی خاموشی پر آخری مہر لگا گئی۔ باہر سورج اب مکمل طلوع ہو چکا تھا، مگر اندر کی گھٹن باقی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا ماحول معمول کے مطابق سنجیدہ اور بوجھل تھا۔ زید میر اپنے کیبن میں بیٹھا آستینے چڑھائے فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں کسی کیس کی تفصیلات پر تھیں، ماتھے پر معمول کی تیوری، اور ایک ہاتھ میں پین گھماتے ہوئے وہ مکمل فوکس میں تھا۔ باہر معمول کا شور تھا، مگر اچانک ایک خاصی بلند غصے سے بھری نسوانی آواز نے فضا میں ایک جھٹکا پیدا کر دیا۔ مجھے ایس پی صاحب سے ملاقات کرنی ہے، میرا فون چوری ہوا ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ زید نے پہلا رد عمل نظر انداز کرنے کا دیا، جیسے اکثر لوگ غصے میں آ کر چیخ پکار کرتے ہیں، مگر جب آواز مزید بلند ہوئی اور ارد گرد کے سپاہی بھی کچھ غیر مطمئن نظر آنے لگے تو وہ کرسی سے اٹھا، دروازہ دھکیل کر باہر نکلا تو سامنے کے منظر نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ایک نقاب پوش لڑکی عبایا میں ملبوس، سلیقے سے لپٹے سکارف کے پیچھے اس کی آنکھیں تیز غصے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ ایک سپاہی کے سامنے کھڑی اکڑی گردن کے ساتھ تیز لہجے میں بول رہی تھی، میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ جو سننا سنانا تھا وہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگ صرف اور صرف ہم عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ ایس پی صاحب نے کہا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے تمام شہری سکون کی نیند سوئیں گے، لیکن انہی کے علاقے میں دن دہاڑے کوئی مجھ سے میرا موبائل چھین کر لے گیا۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم سکون کی نیند سوئیں یا پھر رات بھر اپنے گھروں کی پہرداری دیں؟ جبکہ سپاہی فوراً بولا، میڈم آپ کی بات ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کو رپورٹ درج کروانی ہوگی ہر صورتحال میں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایس پی صاحب سے کیا ملاقات کرنی؟ آپ مجھے اپنی رپورٹ درج کروائیں، میں آپ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کی بات سن کر اس کا پارا مزید ہائی ہو گیا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے چلا کر بولی، مجھے رپورٹ نہیں درج کروانی، یہ بات تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ کتنی بار کہہ چکی ہوں، لیکن ایک ہی بات کی گردان کیے جا رہے ہو۔ مجھے ایس پی صاحب سے بات کرنی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے نظام کو سخت کریں تاکہ چور ڈاکو اپنی اوقات میں رہیں۔ ہم سڑک پر چلتے ہیں تو اب خود کو محفوظ بھی نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری پولیس بالکل فضول ہے۔ سپاہی پریشان ہو کر بولا، میڈم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر صاحب سے ملاقات نہیں کرواتے، پلیز آپ دھیمے لہجے میں بات کریں، پہلے رپورٹ لکھوائیں پھر کارروائی۔ اگر ایس پی زید میر کی سخت انسٹرکشن نہ ہوتی کہ کسی بھی عورت سے بدتمیزی سے پیش نہیں آنا تو اب تک وہ اس لڑکی کا دماغ درست کر دیتا، مگر اپنے صاحب کے ہاتھوں مجبور تھا، اور صاحب بھی اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنا لہجہ ہموار ہی رکھے۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ دھاڑتی ہوئی بولی، کیوں؟ تمہارے صاحب منسٹر کے بیٹے ہیں، جن سے بات نہیں ہو سکتی؟ وہ غصے میں آگے کو جھکی، انہیں بیٹھا 2 VIP کی کرسی پر، عوام تو مڑے سڑکوں پر، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے نہ جانے کن کن لوگوں کو SP بنا دیا ہے، جنہوں نے ہماری راتوں کی نیند برباد کی ہوئی ہے۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی زید تیز قدموں سے آگے بڑھا اور سخت آواز میں بولا، بہت ہوگی بکواس محترمہ، تمیز سے بات کیجیے۔ آپ کس لہجے میں پولیس سے مخاطب ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں اس لہجے میں بات کرنے کی بھی کسی پولیس آفیسر سے اجازت نہیں ہے؟
اگر میرا سٹاف آپ کو عزت دے رہا ہے اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ اس عزت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ بہتر ہوگا اپنی اوقات میں آ جائیں، ورنہ آپ جیسی خواتین کو ان کی اوقات یاد دلانا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ وہ چونکی، آنکھوں میں لمحہ بھر کو حیرت ابھری مگر فوراً سنبھلی۔ اس کی نظریں سیدھی زید کی آنکھوں میں تھیں۔ میں نے کون سا غلط بات کی ہے؟ آپ ہی ایس پی ہیں نا؟ وہ تشویش زدہ نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولی تھی۔ لمحے بھر کے لیے زید کو اپنا آپ ایک عام شہری اور اس کا آپ ایک ایس پی جیسا محسوس ہوا تھا۔ زید نے صرف سر ہلایا جس پر وہ فوراً گویا ہوئی۔ تو پھر آپ سن لیں، آپ کا سسٹم خراب ہے، شہری پریشان ہیں، چور دن دہاڑے موبائل فون اور پرس چھینتے ہیں اور آپ یہاں فائلوں میں مصروف ہیں۔ آپ جیسے پولیس آفیسر ہمارے نظام میں دھبا ہے۔ آپ ایک جعلی پولیس آفیسر ہیں جو صرف اور صرف کرسی پر بیٹھ کر ہم لوگوں کی محنت کی کمائی کھا رہے ہیں۔ زید کا رنگ سرخ ہو گیا۔ وہ سخت لہجے میں بولا، بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس باتیں۔ اگر اب تمہاری آواز میں نکلی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید تیش دلاتے ہوئے بولی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ جبکہ اس بار وہ سخت لہجے میں چلایا تھا۔ آواز پورے پولیس اسٹیشن میں گونجی تھی۔ یکدم پورے پولیس اسٹیشن میں سناٹا چھا گیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو محترمہ، تمہیں پتہ ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں آن ڈیوٹی افسر ہوں، اگر ایسی زبان استعمال کرو گی تو اندر ڈال دوں گا اور کسی بھی قیمت پر ضمانت نہیں دوں گا۔ وہ ہنسی اور ایک تلخ اور تیز ہنسی ڈال دی۔ آپ جیسے افسر یہی کر سکتے ہیں؟ مجھے کوئی شکایت نہیں کرنی، بس سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں انصاف کے نام پر کیا تماشا ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی، عبایا سنبھالا اور قدموں کی چاپ کے ساتھ دندناتی ہوئی گیٹ کی طرف چل دی۔ سپاہی خاموش اور باقی سب ساکت تھے۔ زید وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور چہرے پر ضبط کی ایک کڑی لکیر نمایاں تھی۔ دل میں کچھ چبھ سا گیا تھا، جیسے الفاظ نے کہیں اندر جا کر کوئی پرانا زخم چھو دیا ہو، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ ایسے لوگوں کے وہ منہ لگتا ہی نہیں تھا۔ سر جھٹک کر وہ خاموشی سے واپس اپنے کی چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اسٹڈی روم میں گھڑی کی ٹک ٹک اور ایئر کنڈیشنز کی ہلکی سی گونج کے سوا مکمل خاموشی تھی۔ لکڑی کی بڑی میز پر اخبارات، چند کھلی کتابیں اور ایک بند لفافہ رکھا ہوا تھا۔ حسن میر اپنی مخصوص پرسکون نشست پر نیم دراز، گہرے خیالوں میں گم، چائے کے مگ کو ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ کمرے کی دیوار پر پرانی تصاویر اور ایک بڑی گھڑی لٹک رہی تھی۔ ان کی عمر اور تجربے کا عکس ان کی سفید شیب اور گہری آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئیں، ان کی آواز میں نرمی تھی۔ دروازہ کھلا، ملازم جھجکتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نظریں جھکائے آہستہ سے بولا، سر ایک لڑکی آئی ہے، کہتی ہے آپ سے ملاقات ہے، نام مائرہ بتا رہی ہے۔ حسن میر فوراً سیدھے ہو بیٹھے۔ ہاں اندر بھیجو، میں نے بلایا ہے۔ جی سر۔ ملازم پلٹا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ چند لمحوں بعد پھر دستک ہوئی اور دروازے کے پار سے خوشبو کے جھونکے کے ساتھ ایک باوقار نقاب پوش لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 کے قریب ہوگی۔ عبایا میں ملبوس، اس کی چال میں اعتماد اور چہرے سے جھلکتی سنجیدگی اسے عام لڑکیوں سے جدا کر رہی تھی۔ اس نے ادب سے سر جھکا کر سلام کیا۔ السلام علیکم سر، آپ نے یاد کیا، حکم کیجیے۔ اور آپ کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ حسن میر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں مائرہ، بیٹھو۔ مجھے تم سے ایک ذاتی کام ہے، تمہاری اشد ضرورت ہے، اور امید کرتا ہوں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر تمہارا انتخاب کیا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک تم ہی واحد وہ ہو جو میرا کام کر سکتی ہو۔ مائرہ نے ایک لمحے کے لیے ان پر نظر ڈالی، پھر خاموشی سے
کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ انداز میں وقار تھا۔ سر، آپ نے میرے اور میرے خاندان کے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد تو اگر آپ حکم بھی دیتے تو میرے لیے وہ قرض ہوتا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، آپ کی خاطر اپنی جان بھی دے دوں گی۔ میں بھول نہیں سکتی ماضی میں آپ ہمارا کتنا خیال کر چکے ہیں۔ لہجے میں اپنائیت ہی اپنائیت تھی۔ حسن میر نے سر اس بات میں ہلایا۔ آج تم پولیس اسٹیشن گئی، زید سے ملی ہو، کیسا لگا وہ تمہیں؟ مائرہ نے ایک گہری سانس لی اور مسکرائی۔ کافی خوش طبیعت کے مالک ہیں آپ کے بیٹے، برا نہیں مانیے گا لیکن حقیقت یہی ہے۔ حسن میر نے برا سا منہ بنایا۔ واہ، باپ کے سامنے بیٹے کی برائی، اس بات پر ہم آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں۔ وہ ہنس دی۔ ہنسی میں مروت تھی، غصہگی نہیں۔ برائی نہیں سر، سچ بول رہی ہوں۔ ویسے بھی ایک عام شہری اگر ایس پی سے بات کرنے جائے اور وہ فوراً دھاڑ دے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مزاج کیسا ہے۔ لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، ایک ایسی گڑبڑ جو مجھے اندر تک ہلا چکی ہے۔ بے شک میں نے ان سے بہت بدتمیزی کی، اتنی کہ اگر وہ مجھے 2 تھپڑ بھی لگا دیتے تو مجھے ایک لفظ نہیں کہنا تھا، مگر… حسن میر سنجیدہ ہو گئے۔ کچھ بولو، صاف صاف بولو مائرہ، کیا تمہیں لگتا ہے وہ ناموزوں ہے؟ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ مائرہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں سر، بالکل نہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندر سے بہت تنہا ہے، جیسے کسی نے کچھ چھین لیا ہو اس کی زندگی سے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا، ایک چپ جو بولتی نہیں مگر محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور۔ میں کئی لوگوں سے مل چکی ہوں مگر زید میر کچھ مختلف ہے۔ جیسا نظر آتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، اندر ایک بہت بڑا راز لیے بیٹھا ہے۔ حسن میر نے اس لمحے اس پر ایک طویل نظر ڈالی۔ وہ دیر تک مائرہ کے پرخلوص چہرے کو تکتے رہے اور پھر دل ہی دل میں بربرائے۔ میں نے زید کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، میرا انتخاب کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ 2 دن پہلے انہوں نے ہی مائرہ کو فون کر کے ہدایت کی تھی کہ تم مجھ سے ایک بار پولیس اسٹیشن میں جا کر عام شہری کی مانند ملو، نہ کسی بھی قسم کا انٹروڈکشن اور نہ ہی کوئی اور بات، بلکہ جاتے ہی اس پر الزامات کی بارش کر دو۔ وہ ان کو دیکھتے ہوئے بولی، سر ایک بات پوچھوں آپ سے؟ انہوں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، کیا ان کی زندگی میں کچھ ہو چکا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی شخص ایسا کبھی نہیں بنتا جس طرح کے وہ ہیں۔ انہوں نے گہری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی اور سر ہاں میں ہلاتے ہوئے بولے، ہاں، اس کی زندگی میں ایک بہت زخمی ماضی رہا ہے۔ وہ آہستہ سے بولے، آواز میں ایک پرانی تھکن چھپی تھی۔ مائرہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے ان کی طرف پوری توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں سوال بھی تھا اور ہمدردی بھی۔ میرا بیٹا ایسا نہیں تھا جیسا آج نظر آتا ہے۔ حسن میر نے گہری سانس لی، بلکہ وہ تو بہت محبت کرنے والا حساس لڑکا تھا، ہر چھوٹی بات پر خوش ہو جاتا، گڈ مارننگ کے ایک میسج پر بھی مسکرا دیتا تھا۔ وہ بہت اچھا تھا، بہت کائنڈ ہارٹڈ، سب اس کو بہت پسند کرتے تھے، خاص کر لڑکیاں۔ مائرہ کی نظریں کچھ اور سننے کو بے قرار تھیں۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف دھیما سا سر ہلایا جیسے ان کا حوصلہ بڑھا رہی ہوں۔ تمہیں معلوم ہے میں ایک فوجی ہوں اور فوجیوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہوگا۔ وہ بہت غور سے ان کی ایک ایک بات ملاحظہ کر رہی تھی۔ وہ مزید بولے، میں فوج میں تھا، اکثر بارڈر پر جانا پڑتا تھا، کئی بار زندگی خطرے میں ڈالنی پڑتی تھی، یہ سب ہماری نوکری کا حصہ تھا۔ ان کی آواز میں ایک تلخی در آئی۔ لیکن میری بیوی کو یہ سب پسند نہیں تھا، کئی بار کہہ چکی تھی یہ جاب چھوڑ دو تو مہینہ مہینہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہوں۔ میرے لیے یہ زندگی اذیت ہے، لیکن میں یہ جاب کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ جس دن میں نے وردی پہنی تھی اس دن میں نے کفن پہن لیا تھا۔ یہ بات میں کئی بار اس کو سمجھا چکا تھا، لیکن وہ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ لمحہ بھر رکے جیسے ماضی کا زہر زبان پر آ چکا ہو۔ مگر میں کیا کرتا؟
وطن سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا میرے لیے، اور اسی جذبے میں میں اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ تبھی پیچھے سے میرے ہی دوست نے میرے ہی گھر میں میری بیوی کے ساتھ افیئر شروع کر دیا، ایکسٹرا مارٹیل افیئر۔ ان کی آنکھوں میں واضح دکھ نظر آ رہا تھا، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ ماضی کے اس حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں پر ان کو سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ کا عکس واضح ہو گیا۔ زید کو سب پتہ چل گیا تھا، حسن میر بولتے گئے۔ اس نے مجھے فوراً فون کیا، اطلاع دی، لیکن میں اس وقت ایک اہم آپریشن میں تھا، بری طرح پھنسا ہوا تھا، نہ وہاں سے نکل سکتا تھا، نہ اپنے بیٹے کے پاس آ سکتا تھا۔ اور وہ عورت، میری بیوی، وہ موقع دیکھ کر بھاگ گئی۔ زندگی میں سب سے بڑا دھچکا میرے لیے یہ خبر تھی۔ ان کی آواز تھوڑا کانپ گئی تھی۔ میں جب واپس آیا تو زید بالکل خاموش تھا، نہ کوئی سوال، نہ شکایت، بس خاموشی، جیسے اندر کچھ مر چکا ہو۔ میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا، اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا، لیکن وہ اتنا خاموش تھا، اتنا چپ کہ میں خود اس کی خاموشی سے ڈر چکا تھا۔ مائرہ نے آہستہ سے سوال کیا، پھر آپ نے؟ میں کچھ نہیں بولا، کچھ پوچھا بھی نہیں، بس عدالت سے طلاق کے پیپرز بنوائے اور دستخط کر دیے۔ میں ایسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا جو میری امانت میں خیانت کر چکی ہو۔ آخر میں اس کے ساتھ رہ کر کرتا ہی کیا جو 1 مہینے تک گھر سے بے خرچ تھی، جسے اس بات کا خیال نہیں تھا کہ اس کا 19 سال کا بیٹا ہے، اس کا شوہر ہے جو بارڈر پر ہے۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ باہر شام کا اندھیرا مکمل چھا چکا تھا، اندر صرف میز کی لیمپ کی ہلکی پیلی روشنی رہ گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ مزید بولے، لیکن زید، وہ پھر بھی نارمل نہیں ہو پایا۔ میں نے پوری کوشش کی، دوست بننے کی، اسے وقت دینے کی، مگر وہ بدل چکا تھا۔ جب وہ 20 سال کا ہوا تو ایک دن اچانک میرے پاس آیا، کہنے لگا، بابا، میں نے ماں سے بات کی تھی، اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ گھر لوٹ آئے، اور جانتی اس نے کیا کہا؟ مائرہ خاموشی سے ان کی طرف جھکی۔ حسن میر نے نظریں نیچی کر لیں۔ وہ زید سے بولی، تم ہی میرے لیے عذاب ہو، اگر تم پیدا نہ ہوتے تو آج میں یہ زندگی نہیں گزاری ہوتی۔ یہ جملہ کمرے میں ایک سرد سانس کی مانند گونجا تھا۔ مائرہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ آہستگی سے بولی، یہ جملہ کسی بچے کو مکمل توڑ دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، اور وہ بھی مکمل ٹوٹ گیا تھا۔ حسن میر نے آہستہ سے سر ہلایا، اور اس دن کے بعد وہ عورت، ماں، اس کے دل سے ہمیشہ کے لیے مر گئی۔ اسی دن سے اس نے عورت ذات سے ایک عجیب سا فاصلہ بنا لیا۔ اس کی نظروں میں سب ایک جیسی لگنے لگی، سب دھوکے باز، فراڈ، جو صرف اور صرف مردوں کو استعمال کرتی ہیں، اور پھر جب ان کا فائدہ نہ نکلے تو چھوڑ دیتی ہیں۔ مائرہ نے چند لمحے خاموشی میں گزارے، پھر دھیرے سے بولی، سر، میں نے ان کی آنکھوں میں جو درد محسوس کیا تھا وہ اب سمجھ آ رہا ہے۔ رب انہیں سکون عطا کرے۔ ایک اولاد کے لیے اس کی ماں اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے ہی سب سیکھ کر بڑا ہوتا ہے، اور آگے اپنی زندگی کو اسی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن جب ماں ایسے قدم اٹھائے تو اولاد فنا ہو جاتی ہے۔ میں زید میر کا دکھ سمجھ سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر حسن میر نے گہری سانس لی اور مائرہ کی طرف سنجیدہ نظروں سے دیکھا۔ لمحے بھر وہ اسے تکتا رہا، جیسے اس کے چہرے سے کسی یقین کی تصدیق چاہ رہا ہو۔ خیر، میں نے تمہیں یہاں کسی اور مقصد سے بلایا ہے، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولے۔ مائرہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ جی سر، بتائیے، میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہاں آپ کے لیے ہی آئی ہوں، آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ حسن میر تھوڑا جھجکے، پھر کرسی پر قدرے آگے کو جھک کر بولے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کی گرل فرینڈ بنو، صرف دکھاوے کی حد تک۔ اسے سمجھاؤ کہ ہر عورت بری نہیں ہوتی، کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے نفرت نہیں، محبت کی جاتی ہیں، وہ محبت کے قابل ہوتی ہیں۔ جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر عورت بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات تم کسی بھی طرح حسن میر کو سمجھا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ مائرہ کے چہرے پر حیرت کی پرچھائیاں پھیل گئی تھیں۔
وہ آہستہ سے مگر سنجیدگی سے بولی۔ لیکن سر یہ تو دھوکہ ہوگا ان کے ساتھ۔ اگر انہوں نے مجھے سچ سمجھ لیا اور بعد میں انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہ ایک بار پھر ٹوٹ جائیں گے، اور اگر وہ سچائی سے مجھ سے محبت کرنے لگ گئے تب ہم کیا کریں گے؟ اور انہیں حقیقت معلوم ہو جانے کے بعد وہ کبھی بھی کسی عورت پر بھروسہ پھر کبھی نہیں کر پائیں گے۔ آپ کا منصوبہ سراسر غلط ہے۔ حسن میر کی آنکھوں میں کچھ پل کو وہی پرانا درد ابھرا، لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئے، اور اسی لیے مائرہ میں نہیں چاہتا کہ وہ اس بار ٹوٹے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار اسے وہ ساتھ ملے جو جھوٹ نہ ہو۔ میں تمہیں صرف کھیلنے کے لیے نہیں لایا، میں تمہیں زید کی زندگی کے لیے چن چکا ہوں۔ میرا ارادہ پہلے تمہارے لیے یہی تھا کہ تم کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہو گی، اس کی اس غلط فہمی کو دور کرو گی کہ عورتیں غلط ہوتی ہیں، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم اس کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل ہو جاؤ، یعنی اس کو اپنے لیے منتخب کر لو۔ وہ حیرت سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بات اس طرف کو جائے گی۔ حسن میر نے ہلکا سا توقف کیا، پھر بولے، تم کہتی ہو نا کہ میں نے تمہارے خاندان پر احسان کیا تھا، تو آج میں وہی احسان واپس مانگ رہا ہوں، تمہاری پوری زندگی کے بدلے میں۔ لیکن اس احسان کو مانگنے کا مقصد صرف میرے بیٹے کی زندگی سنوارنا نہیں ہے، تمہاری زندگی بھی سنوارنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم شادی کر لو، اپنی زندگی شروع کرو۔ 25 سال کی ہو چکی ہو، اس عمر میں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مائرہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ چند لمحے نظریں جھکائے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے سر اٹھا کر بولی، آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کر لوں؟ وہ ان کی تمام باتیں سمجھتے ہوئے آہستگی سے بولی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہو چکی تھیں۔ ہاں، حسن میر نے پر یقین انداز میں جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں تم اس کی زندگی میں روشنی بنو، اس کا یقین بحال کرو، اسے یہ سکھاؤ کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ہر عورت وہ نہیں جو اسے ملی تھی، کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس کے ٹوٹے اعتماد کو سہارا دے سکیں۔ کمرے کی فضا جیسے ٹھہر گئی تھی۔ مائرہ کی آنکھیں پرنم تھیں، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب ٹھہراؤ بھی تھا۔ اس نے سیدھے ہو کر سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ اگر آپ اپنے احسان کا بدلہ مجھ سے اس طرح مانگتے ہیں تو میں راضی ہوں سر، آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی، پھر حسن میر کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ جیسے برسوں بعد دل سے مطمئن ہوئے ہوں۔ آہستہ سے سر ہلایا، شکریہ مس مائرہ، میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ کمرے کی فضا پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہوا میں ایک نیا آغاز اور ایک نیا یقین گھل چکا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ان کے ساتھ بیٹھی منصوبہ طے کرتی رہی تھی، اور پھر اپنے گھر کی جانب نکل گئی تھی۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیلی ہوئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 1 بجے کی خبر دے رہی تھیں۔ سڑک سنسان تھی، گلیوں میں کہیں کہیں پیلی مدھم روشنی جگنوں کی مانند ٹمٹما رہی تھی۔ زید خاموشی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ گاڑی کی ونڈ سکرین پر ہلکی دھند جم چکی تھی، اور کار کا ہیٹر اندر کی خاموشی کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور سوچوں کی آمیزش صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ بے مقصد ہی گاڑی چلا رہا تھا، جیسے کسی الجھن سے فرار کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک ایک سایہ تیزی سے سامنے آیا۔ ایک دھماکے کی مانند وہ چونکا اور فوراً بریک پر پیر مارا۔ ٹائروں کی چیختی آواز رات کی خاموشی کو چیر گئی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ زید کی سانس جیسے گلے میں اٹک گئی تھی۔ چند لمحے وہ ساکت بیٹھا رہا، پھر غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ یہ کون پاگل ہے؟ وہ جھنجھلا کر بڑبڑایا۔ سامنے سڑک پر ایک لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ نقاب چہرے سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا اور سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لمحے بھر کو چپ سا ہو گیا۔ غصے کی جگہ ایک بے چینی نے لے لی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور جھک کر اس کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کیا۔ اوئے سنو، تم ٹھیک ہو؟ اس نے ہلکے تھپڑ سے گال پر ہاتھ مارا۔ کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اس نے بے چینی سے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سڑک ویران تھی، کوئی سواری نہ کوئی راہگیر۔ وہ چند لمحے کشمکش میں مبتلا رہا۔ یار یہ کیا مصیبت ہے؟ رات کے اس پہر اگر اسپتال لے گیا اور کسی نے پوچھ گچھ شروع کر دی تو خواہ مخواہ کی پریشانی۔
پھر خود ہی بربرایا، زید تو پولیس میں ہے، کوئی اور چھوڑ کے چلا جاتا تو؟ وہ جھک کر لڑکی کو اٹھانے لگا۔ چلو بی بی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں ساتھ لے جانا پڑا ہے، تم ہوش میں ہو جاؤ، تم سے اچھی طرح سے تفتیش کروں گا۔ وہ غصے سے بربرایا تھا۔ جتنا وہ لڑکیوں سے دور بھاگ رہا تھا اتنا ہی لڑکیاں اس کے گرد منڈلا رہی تھیں۔ یہ بات نہ جانے کیوں اسے اب چبھنے لگی تھی۔ اس نے اسے گود میں اٹھایا اور جلدی سے گاڑی کے دروازے تک آیا۔ دروازہ کھول کر آہستہ سے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور سر جھٹکتے ہوئے بولا، نہ جانے کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بے وجہ کا اسکینڈل بن جائے گا۔ ڈرائیور سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سیٹ بیلٹ لگائی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ہلکا سا جھنجھلاتے ہوئے بربرایا، اور پریشانیاں کم تھیں جو رات کو یہ سین بھی دیکھنا تھا۔ گاڑی سڑک پر روانہ ہو چکی تھی۔ زید کا دھیان بار بار بیک مرر پر پڑتا جہاں وہ لڑکی بے ہوش پڑی تھی۔ اسی دوران مائرہ نے آنکھیں ذرا سی کھولی اور جیسے ہی اسے زید کی جھلک دکھائی دی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارتی مسکراہٹ آ گئی، لیکن فوراً ہی اس نے چہرہ بے جان سا کر لیا، آنکھیں دوبارہ بند کیں اور بے ہوشی کا دکھاوا جاری رکھا۔ زید کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ مصیبت جو اپنے ساتھ لے جا رہا تھا وہی شاید اس کے نصیب کا ایک نیا موڑ بننے والی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تھا۔ دروازہ زور سے بند کر کے وہ اندر داخل ہوا، ایک نظر بے ہوش بھری لڑکی پر ڈالی اور تیزی سے اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ فلیٹ سادہ مگر صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹاتے ہوئے زیر لب بربرایا، نہ جانے کہاں سے آ گئی مصیبت۔ پھر فوراً واش روم سے ایک جگ پانی لایا اور اس کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ ڈیم اٹ، جاگو! غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے حد سے زیادہ ہی غصہ آ رہا تھا۔ حالانکہ لڑکی اسے کافی پسند آئی تھی، دیکھنے میں وہ تھی اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی ہو دل ہار سکتا ہے۔ پہلی بار پر کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے جھنجھلا کر ایک بار پھر پانی پھینکا۔ آنکھیں کھولو لڑکی، ہو کون تم؟ فضول میں گلے پڑ رہی ہو، نہ چوٹ آئی ہے نہ کچھ، بلا وجہ کے تماشے۔ اس بار اس نے اچھا خاصا پانی اس پر انڈیل دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور آہستہ آہستہ سر تھام کر بیٹھی۔ چہرے پر عجیب سی معصومیت طاری کر کے وہ بولی، مجھے کیا ہوا ہے جان؟ زید کا پارا آسمان پر جا پہنچا۔ وہ یکدم کھڑا ہوا، بازو سینے پر باندھے اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ جان، واہ بی بی، رشتہ داری بھی پکی کر لی، بہت خوب، ہوش میں آؤ نہیں تو 2 تھپڑ کان کے نیچے لگاؤں گا۔ لہجہ درست ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی معصومیت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی، آپ تو ایسے غصے کر رہے ہیں جیسے میں آپ کی بیوی نہ ہوں، کوئی اجنبی ہوں۔ ویسے یہ گھر صاف رکھا کریں، نہ کچھ تو سلیقہ ہونا چاہیے، آپ نے بالکل سلیقہ نہیں ہے۔ زید کا غصہ اب ہنسی میں بدلنے لگا، مگر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس پر بالکل ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی چوری پکڑ چکا ہے۔ پہلی نظر میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی ناٹک کر رہی ہے، مگر انداز کافی معصومانہ تھا۔ اچھا، تو اب تم میری بیوی بھی ہو؟ چلو پھر میڈم، شوہر واپس آ گیا ہے، بیوی سے تھوڑا رومانس تو بنتا ہے۔ جان بوجھ کر وہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا۔ وہ اچانک چونکی، مگر وہ بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس کے قریب آ کر جھک کر اس کی کمر میں بازو ڈالے اور سرگوشی زدہ لہجے میں بولا، کیا بات ہے ڈارلنگ، اتنے دنوں بعد ملی ہو، ذرا خوش آمدید ہو جائے۔ وہ جیسے ہی اس کے چہرے کے قریب ہوا، مائرہ نے گھبرا کر ایک دم زور سے اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا، اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ کتنے بدتمیز انسان ہو تم، وہ چیخی۔ تم ایک لڑکی کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے تھے؟ میں نے سوچا نہیں تھا زید میر تم ایسا بھی کر سکتے ہو۔ وہ فوراً ہوش میں آئی تھی۔ عزت سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کسی کا احسان بھی نہیں۔ زید ایک دم سیدھا کھڑا ہو گیا، اس کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ سینے پر باندھ لی اور ہلکی سی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، اف، نکل گئی ساری اداکاری کی ہوا، اب ہوش میں آ گئی ہو؟ اب بتاؤ سچ سچ کون ہو تم، کہاں سے آئی ہو، آدھی رات کو سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ لڑکی نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں ڈالی اور نظریں جھکا لیں۔ زید کی آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا، مگر اس کے پیچھے الجھن بھی واضح تھی۔ دیکھو میں پولیس آفیسر ہوں، مجھ سے جھوٹ نہ بولو، ورنہ جو کچھ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ہو جائے گا۔
میں سچ بتا رہا ہوں، میں بہت خطرناک انسان ہوں۔ کمرے کی فضا خاموش ہو گئی تھی۔ لڑکے کی نظریں زمین پر گری تھیں اور زید اب سنجیدگی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف وال کلاک کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ زید اب بھی اسے سنجیدہ تنہے ہوئے انداز میں کھڑا تھا۔ نظریں سامنے کھڑی لڑکی پر جمی تھیں، جس نے تھوڑے توقف کے بعد نرمی سے کہا، میرا نام مائرہ ہے، صبح بھی تمہارے پولیس اسٹیشن آئی تھی۔ زید کا چہرہ یکدم بدل گیا، اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک ابھری۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور تنک کر بولا، اوہ، تو تم وہی بدتمیز لڑکی ہو نا جو نقاب میں منہ چھپائے اونچی آواز میں بول رہی تھی؟ تمہیں دیکھ کر میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم بہت ہی تیز ہو، اور اب تو اندازہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے سختی سے بولا تھا۔ مائرہ نے شرمندگی سے سر کو ہلکا سا جھکایا اور اس بات میں ہلکی سی ہم جنبش دی۔ زید نے مایوسی سے سانس خارج کیا اور پلٹ کر تھوڑا فاصلے پر جا کر کھڑا ہوا۔ رات کی اس پہر سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ بدلہ لینا چاہتی ہو اسٹیشن میں ڈانٹ پڑنے کا، یا پھر موبائل چوری ہونے کا بہانہ لے کر دوبارہ سامنے آنے کا کوئی نیا ڈرامہ رچانا چاہتی ہو؟ وہ تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ عورتوں سے وہ کم ہی بات کرتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کیا کشش تھی کہ وہ خود سے بات نکالتا جا رہا تھا۔ مائرہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں تم سے بدلہ لینے نہیں آئی۔ دراصل آپ کے بابا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں شادی کر لیں، اور میں ان سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ میں آپ کو ہر حال میں شادی کے لیے راضی کر لوں گی۔ زید یکدم پلٹا، آنکھوں میں ناقابل یقین تاثرات ابھر آئے۔ کیا؟ شادی؟ اور تم مان گئی؟ اتنا بڑا فیصلہ یوں ہی مان لیا؟ اپنے باپ کے نام پر اس کے تن اعصاب ڈھیلے پڑے تھے، اور ساتھ میں حیرانگی بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے بابا نے کبھی بھی کسی لڑکی کو لے کر اس طرح کا ڈرامہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کسی لڑکی کا ذکر کیا تھا۔ ہاں، مائرہ نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، ان کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اسی لیے میں یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ زید طنزیہ ہنسا۔ میرے باپ کے ایک دفعہ کہنے پر تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا؟ ایسا بھی کون سا احسان کر دیا تھا انہوں نے تم پر؟ لہجہ نہایت مشکوک تھا۔ وہ پولیس افسر تھا، اتنی آسانی سے کیسے اس پر یقین کر لیتا؟ مائرہ نے گہرا سانس لیا، اس کی آواز بھرا گئی۔ انہوں نے میرے بابا کی جان بچائی تھی، ایک خطرناک مقابلے میں وہ انہیں موت کے منہ سے نکال لائے تھے۔ اگر اس دن وہ نہ ہوتے تو شاید آج میں یتیم ہوتی۔ لہجہ مدھم ہو چکا تھا۔ زید کا چہرہ لمحے بھر کو نرم ہوا، مگر اگلے ہی پل وہ پھر سختی سے بولا، اور انہوں نے میرا ماضی بھی ضرور بتایا ہوگا، یہ بھی بتایا ہوگا کہ میں عورتوں سے نفرت کرتا ہوں۔ مائرہ کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستگی سے بولی، نہیں، انہوں نے کچھ نہیں بتایا، بس یہ کہا کہ وہ تمہارے لیے فکر مند ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم ایک نارمل زندگی جیو، محبت کرو، خوش رہو۔ وہ جان بوجھ کر تمام باتیں چھپا گئی تھی، وہ اس کو بتا کر اس کو اس کے باپ کے خلاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زید نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے دل میں چھپا درد دوبارہ تازہ ہو گیا ہو۔ اور تم سمجھتی ہو کہ تم سے شادی کر کے میں نارمل ہو جاؤں گا اور خوشی خوشی زندگی جیوں گا؟ اتنا آسان لگتا ہے تمہیں سب کچھ کہ ایک ملاقات، اس کے بعد محبت ہو جانا، یہ نظریہ ہے تمہارا؟ نہیں، مائرہ نرمی سے بولی، میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو، صرف ایک موقع، تمہارے دل جیتنے کا۔ میں وعدہ کرتی ہوں زید، ایک دن تم خود مجھ سے شادی کرو گے۔ زید کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر غصہ اور پھر بیزاری۔ وہ دانت بھیج کر بولا، غلط فہمی ہے تمہاری لڑکی، اب جاؤ یہاں سے، میرے صبر کا امتحان مت لو۔ مائرہ نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہونٹوں پر ایک پورا اعتماد مسکراہٹ لائی۔ غلط فہمی بہت جلد تمہاری دور کروں گی زید میر، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی، قدموں میں مضبوطی، آنکھوں میں عزم تھا۔ زید نے پیچھے سے دیکھا، پھر مایوسی سے سر نفی میں ہلایا۔ پاگل لڑکی، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، مگر اندر ہی اندر کچھ ہل چکا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کو کچھ پسند آئی تھی، جو احسان یاد رکھنے والی تھی اور دوسروں کو اہمیت دینا چاہتی تھی، اور حد سے زیادہ ڈیرنگ تھی۔ اس کو اس طرح کی لڑکیاں بہت پسند تھیں۔ صبح کی روشنی نرمی سے پورے گھر کو روشن کر رہی تھی۔ باغیچے میں ہلکی ہلکی شبنم کی نم ابھی تک موجود تھی، اور فضا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون گھلا ہوا تھا۔ زید میر سیدھا اپنے والد کے گھر پہنچا تھا۔ ارادہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کرنے تھا۔
ان کو اچھی طرح سمجھانے کا تھا کہ کل تو آپ نے یہ تماشا کر لیا ہے، مگر آئندہ ایسا نہ ہو، کیونکہ اس طرح کسی کی جان بھی جا سکتی ہے اور وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن اسٹڈی کے دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ اندر سے کسی کی نرم لیکن مضبوط آواز آ رہی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں ٹھٹکا کھڑا رہا، کیونکہ وہ آواز پہچانی ہوئی تھی، مائرا کی۔ نہیں سر، میں اس طرح اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتی۔ جب تک ہم اس کو سچ نہیں بتائیں گے، میں مزید اس کے ساتھ کوئی ڈرامہ نہیں کروں گی۔ زید کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھرے۔ وہ خاموشی سے دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ کل رات صرف ایک ملاقات نہیں تھی، میرے ارادے بدل گئے ہیں۔ وہ بہت اچھا انسان ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب وہ خود مناسب سمجھے گا تب وہ شادی کرے گا۔ زبردستی سے آپ صرف اسے خود سے اور زندگی سے بیزار کریں گے۔ زید کی سانسیں چند لمحے کو تھم سی گئی تھیں۔ وہ پہلے کبھی اتنی توجہ سے کسی گفتگو کو نہیں سنتا تھا، لیکن آج وہ پوری طرح اس لڑکی کی باتوں میں الجھ گیا تھا۔ جس کی ماں ایسی ہو، انکل، اسے وقت لگتا ہے سب کچھ بھولنے میں، اور اس کا عورتوں سے نفرت کرنا بھی کوئی حیرت کی بات نہیں۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ اس کو سانس لینے دیں، جینے دیں، اپنی زندگی خود جینے دیں۔ اندر حسن میر کچھ دیر چپ رہے تھے، پھر بولے، اس کے حال پر تو چھوڑ کر میں کئی سالوں سے بیٹھا ہوں۔ بس اب چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹے، شادی کرے، بچے ہوں، گھر بسائے۔ میں نے اسے ایک کھوکھلے کھول میں بدلتے دیکھا ہے۔ مائرا دھیرے سے بولی، انکل وہ 29 سال کا ہے، سمجھدار ہے اور جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ کل رات بھی جب وہ مجھے اس حالت میں پا سکتا تھا، تب بھی اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ مجھے سمجھا کر چھوڑ دیا، نہ کوئی سزا دی، نہ بدسلوکی کی۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ خود سے لڑ رہا ہے، لیکن اندر سے برا نہیں ہے؟ حسن میر کی آواز ہلکی ہو گئی، جیسے وہ کسی ایسی حقیقت کو تسلیم کرنے لگے ہوں جس سے وہ برسوں سے نظر انداز کرتے آ رہے تھے۔ اگر میری شادی اس سے ہوتی ہے تو میں خوش نصیب سمجھوں گی خود کو، لیکن تب جب وہ خود چاہے گا، اس وقت نہیں، جب ہم سب مل کر اسے مجبور کریں۔ زید کی مٹھی لاشعوری طور پر بند ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کچھ عجیب سا احساس ابھرا، کچھ غیر متوقع۔ آج پہلی بار اس نے کسی لڑکی کو اس نظر سے دیکھا تھا، سنجیدگی، ہمدردی اور سچائی کی نظر سے۔ وہ لڑکی جو بغیر کسی دکھاوے کے صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اندر ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید حسن میر بھی اب کچھ سوچنے پر مجبور ہو چکے تھے۔ زید کے قدم آہستہ آہستہ واپس پلٹنے لگے۔ آج پہلی بار دل سے وہ کسی عورت سے متاثر ہو رہا تھا۔ 2 دن بعد ریسٹورنٹ کا ماحول نہایت پرسکون تھا۔ اندر ہلکی ہلکی میوزک کی دھنیں چل رہی تھیں، اور روشنی اتنی مدھم تھی کہ ماحول مزید گہرا اور سنجیدہ معلوم ہوتا تھا۔ زید ایک کونے کی ٹیبل پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہو۔ وہ بار بار اپنی گھڑی کی طرف دیکھتا، جیسے وقت سے خود کو مطمئن کر رہا ہو۔ چند لمحے بعد مائرا دروازے سے داخل ہوئی۔ سفید شلوار قمیض اور ہلکے سے دوپٹے میں وہ سادگی سے بھری ہوئی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر اعتماد اور وقار نمایاں تھا۔ زید نے اسے آتے دیکھا تو اپنی نشست سنبھالی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولی، بولیں سر، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ میں پہلے ہی معذرت کر چکی ہوں، اور آپ کے بابا کے کہنے پر جو کچھ کیا اس میں میری نیت صاف تھی۔ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی قبول ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ زید نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی مسکراہٹ لبوں پر تھی۔ میں نے تمہیں یہاں سزا دینے کے لیے نہیں بلایا مائرا، بلکہ پرپوز کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مائرا کا چہرہ لمحے بھر کے لیے ساکت ہو گیا۔ حیرت اس کی آنکھوں میں صاف جھلک رہی تھی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہی۔ زید نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ چن رہا ہو، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں پہلی بار میرے والد نے میرے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور اتنے دل سے کیا ہے کہ میں ان کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ مگر میں صرف ان کی خواہش کے لیے نہیں، بلکہ خود تم سے بھی کچھ امیدیں رکھتا ہوں۔ کیا امیدیں؟ مائرا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ یہی کہ کبھی تم مجھے دھوکہ نہ دو۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی نوبت آئے تو مجھے صاف صاف بتا دینا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سچائی اور بھروسہ ہو، جھوٹ نہیں۔ مائرا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ زید میر، جس شخص نے میرے بابا کی جان بچائی ہو، جس کے ایک احسان کے بدلے میں اپنی پوری زندگی دینے پر تیار ہوں، اسے میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور ویسے بھی تم جیسے ماندار افسر کو کون دھوکہ دینا چاہے گا؟ زید نے ہلکے انداز میں مسکرا کر سر جھکایا۔ تھینک یو مائرا،
وہ بھی مسکرا دی۔ ویلکم ایس پی زید، میر۔ چند لمحے خاموشی کے گزرے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، گویا زبان سے کچھ کہنا باقی نہیں رہا تھا۔ آنکھیں وہ سب کچھ کہہ چکی تھیں جو دل میں تھا۔ زید نرمی سے بولا، ہم جلد تمہارے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ بابا کو بتا دوں گا کہ ان کا خواب پورے ہونے جا رہا ہے۔ مائرہ کے لبوں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں انتظار کروں گی، اور یقین کرو تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ ریسٹورنٹ کے کونے میں دو لوگ ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ کوئی فینسی اظہار، کوئی بڑی باتیں نہیں، بس سچائی، خلوص اور احترام کی بنیاد پر ایک خوبصورت انجام۔ اور شاید یہی اصل خوشی ہے، جہاں رشتے مجبوراً نہیں، سمجھداری اور دل سے بنے۔ اور یہ زید میر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ مختلف ہوتی ہیں جن کو اپنایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔